سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے۔ آمین والی دعا انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی جس دعا پر آمین کہا جائے وہ دعا انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قبول ہو جائے، ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ دعا قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کچھ ہے اور آپ دعا کچھ مانگ رہے ہو، اور اس وقت ایسا ہوتا ہے وہ کام ہونے کا نہیں ہے، اللہ کا کی مرضی نہیں ہے، لیکن آپ اس کام کی دعا مانگ رہے ہو، تو اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا، یعنی اس کی وہ دعا ویسے ہی تو قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، یوں وہ دعا قبول ہوگی، دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حرف ہیں، اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، جب امام والضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس وقت تم بھی آمین کہو۔ اور فرماتے ہیں سرکار کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوئی، اب اس سے ابھی آگے بحث کروں گا کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہونے کا کیا مطلب ہے، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام راضی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، میں توڑ نہیں سکتا۔ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے یہ کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، حضرت ہارون نے نہیں مانگی تھی۔ حضرت ہارون نے اس دعا پر آمین کہا تھا، تو پتہ یہ چلا جب جو آمین کہے گا وہ دعا میں شریک ہے، اس کو دعا مانگنے والا ہی مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے، اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین کے اب مسائل یہاں پر پہلے عرض کیا جا چکا کہ آمین قرآن پاک کا کلمہ نہیں، آمین جو ہے قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے بلکہ قرآن عظیم سے الگ ہے، بلکہ یہ فقط دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن پاک اور حدیث شریف اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے معلوم ہو چکا ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی، کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے۔ امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی چاہیے، یعنی جب امام والضالین کہے تو اس وقت آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ ایک فرقہ جسے غیر مقلد کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ آمین جو ہے بالجہر زور سے کہتا ہے، ایسے کہتا ہے کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے، امام بھی زور سے کہے گا اور پھر پیچھے جتنے ہیں وہ اتنی تیز آواز سے کہیں گے کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے یا زور سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زور سے کہنا چاہیے، حدیثوں سے ثابت ہے، ہم کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا چاہیے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی ثابت کریں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں وہ حق ہے یا وہ غیر مقلد جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔
مشکات باب القراءت فی الصلاۃ میں ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سارے گناہ، سارے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ابھی پہلے آئی تھی، پھر ذکر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس حدیث کو وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جب معاف ہوں گے جبکہ آمین ملائکہ کی طرح کہے گا۔ یہ تو سرکار نے فرمایا جب ملائکہ کے موافق ہوگی آمین تبھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو پتہ ہے چلا گناہ معاف ہونے کی صورت تب ہے جب ہم فرشتوں کی طرح آمین کہیں، اور فرشتوں کی طرح آمین ہماری نہیں ہوئی تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جب معاف ہوں گے جبکہ آمین ملائکہ کی طرح کہے گا، اور ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں۔ کوئی سنتا ہے ان کی بات؟ آواز آتی ہے ان کے آمین کی؟ کسی کو نہیں آتی، تو پتہ چلا ہمیں بھی آہستہ ہی کہنا ہوگا۔ موافق تبھی ہوگی کہ جب ہم آہستہ کہیں گے۔ فرشتے بھی آہستہ ہی آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی آہستہ کہنا ہوگا۔ ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے سننے میں نہیں آتی، تو چاہیے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں۔ اگر ہم نے بلند آواز سے آمین کہی تو ملائکہ کی آمین کے مخالف ہو گئی۔ پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت میں موافق ہو، نہ کہ وقت میں۔ یہ نہیں کہ وقت میں، کیونکہ وقت تو وہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وقت میں موافق ہو، جس وقت وہ کہیں اسی وقت ہم کہیں، تو وہ تو سب کہتے ہی ہیں۔ جیسے ہی والضالین کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں، سب سننے والے بھی کہتے ہیں۔ پھر سرکار کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس کی موافق ہو؟ وہ تو سب کی موافق ہو جائے گی۔ پھر تو جب اسی وقت کہی جائے گی تو اسی وقت فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، اسی وقت ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو سب کی موافق ہو گئی۔ پتہ چلا وقت نہیں ہے یہاں، بلکہ وہی کیفیت مراد ہے کہ فرشتے کس انداز سے کہہ رہے ہیں، اسی انداز سے ہمیں کہنا ہے۔ تو مخالف ہوئی۔ پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہونا ہو، نہ کہ وقت میں، کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا وہی ہے، جو بھی اس وقت آمین کہے گا موافق ہو جائے گا۔ پھر اس میں یہ قید لگانا کیسی کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو اس کی مغفرت ہو، مراد وہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ اب حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت وائل۔ کیا نام ہے؟ حضرت وائل۔ یہ نام یاد رکھیے کیونکہ دونوں حدیثیں انہی سے ہی مروی ہیں۔ وہ حدیثیں بھی جس میں کہا گیا ہے کہ زور سے پڑھو، آمین زور سے کہو، اور وہ حدیث بھی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آہستہ۔ دونوں کے راوی یہی حضرت وائل ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ السلام یہاں پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا آمین، یعنی اپنی آواز پست کی، یعنی قرأت تو بلند آواز سے پڑھ کر رہے تھے، لیکن جب آمین کی تو یہ بالکل آہستہ کے ساتھ سرکار نے آمین کہا۔ اچھا یہ بات دھیان رکھیں کہ جو ہے برابر والا اگر سنے، برابر میں کھڑا ہوا اگر سن رہا ہے تو وہ آہستہ ہی ہے، زور سے نہیں ہے۔ آدمی اتنی آواز سے کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے کان سن لیں، اور جب ہمارے اپنے کان سن لیں گے تو ظاہر سی بات ہے برابر والے تک بھی آواز اگر سنسان ہے، یہ ہم کے پنکھے نہیں چل رہے ہیں جیسے آج کل چل رہے ہیں، اس وقت تو یہ کوئی زمانہ تھا نہیں، بالکل نہ پنکھے تھے نہ کوئی شور گل، تو ایک جب اتنی زور بلند آواز سے کہے گا کہ اپنے کان سن لیں اور یہ آہستہ ہی میں ہے تو یقیناً برابر والے کے کان میں آواز جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے برابر میں ہی ہے۔ تو سرکار نے آواز پست کی، اپنی آواز پست کی، آمین آہستہ پڑھی۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد و طیالسی اور طبرانی اور دارقطنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آثار میں اور عبدالرزاق نے اپنی مسند میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم نقعی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سبحانک اللہم اور آمین۔ یہ 4 چیزیں امام کو لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ طبرانی نے تہذیب میں اور طحاوی نے اور ابن جریر نے اور ابو حفص ابن شاہدین نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہ تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے اور نہ آمین، بسم اللہ کو بھی آہستہ پڑھتے اور آمین کو بھی آہستہ پڑھتے۔ تو آمین کے علاوہ جس قدر نماز میں دعائیں ہیں، یعنی دعائے قنوت، دعائے معصورہ وغیرہ تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ چونکہ آمین بھی ایک دعا ہے، چاہیے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ اور یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں آمین کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں ان سب کے آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، تو آمین بھی ایک دعا ہے، چاہیے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ نیز نماز میں سوا تکبیروں اور تلاوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، اور آمین بھی تلاوت اور تکبیروں کے علاوہ ہی ہے، لہذا وہ بھی آہستہ ہونا چاہیے۔ اب غیر مقلدوں کا ایک اعتراض پیش کرنا ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے، چنانچہ ترمذی و ابو داؤد اور ابن ماجہ نے وائل ابن حجر، وہی راوی یہ پہلے حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث اس میں وہی راوی ہیں، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نماز میں والضالین پڑھا اور آمین فرمایا، مد بہا صوتہ، بلند کیا اس سے اپنی آواز کو، اس حدیث میں آیا کہ بلند کیا، آمین میں اپنی آواز کو بلند کیا اپنی آواز کو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے آمین فرماتے جو صف اول والے سن لیتے تھے۔ یہ حدیث غیر مقلد لے کر آ رہے ہیں۔ پھر یہ سب لوگ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے جس سے مسجد گونج جاتی تھی، یعنی سرکار اتنی زور سے کہتے کہ پوری صف اول سن لیتی، اور پھر جو ہے صف اول والے اتنی بلند آواز سے کہتے کہ پوری مسجد جو تھی وہ گونج جاتی تھی، لہذا آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اب ہمارا جواب سنیے اہل سنت والجماعت کا۔ اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اور آمین بھی ایک دعا ہے، اور ان احادیث سے آمین بالجہر ثابت ہوئی، یقیناً آیت قرآنی کو ترجیح دی جائے گی۔ پہلا جواب کہ جب حدیث اور قرآن دونوں سامنے آئیں اور دونوں میں بظاہر ہمیں لگے کہ تضاد ہے تو عمل قرآن پہ ہوگا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ قاعدہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں کے راویوں میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے نہیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ حدیث کو جو روایت کر رہا ہے کیا معلوم یہ حدیث کیسے کیسے ہم تک پہنچی ہو، صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی اسناد میں کمی ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو جب بظاہر ہمیں یہ لگے، حالانکہ تضاد ہوتا نہیں ہے، ہماری عقلوں کا پھیل ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ حدیث اور قرآن میں تضاد بظاہر لگ رہا ہے تو ہم عمل قرآن پہ کریں گے، حدیث چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب یہ ہو گیا۔ اگر آپ اس کو صحیح سب کچھ طریقے سے حدیث لے کر آ بھی رہے ہو تب بھی عمل قرآن پہ کیا جائے گا، ترجیح دی جائے گی۔ نیز حضور کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کرنا حرام ہے۔ اب دوسری بات لا رہے ہیں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرنا یہ حرام ہے۔ رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس بات کو۔ اگر ختم سورہ فاتحہ پر حضور کے ساتھ تمام صحابہ اونچی آواز سے حضور کے ساتھ آمین کہتے تو ان کی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی ہو جاتی۔ سرکار اکیلے اور یہ سب مل کر کہتے ان کی آواز کتنی بلند ہو جاتی، تو یہ سرکار کی آواز پر آواز بلند نہیں ہوئی، تو صحابہ اکرام ایسا کریں گے جبکہ قرآن منع فرما رہا ہے اس چیز کو۔ دوسری دلیل یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوا۔ تیسری بات، جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو بلند آواز کی حدیثوں میں صرف سیدنا وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے جو آپ حدیثیں لے کر آ رہے ہو، جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو اور حدیثوں کے مقابلے صرف حضرت وائل کی جو حدیث آپ لا رہے ہو اسی کی اسناد صحیح چل رہی ہے، باقی کی اسناد صحیح نہیں پائی جا رہی اور حدیثوں کی۔ تو اب صرف ایک حدیث رہ گئی آپ کی، کون سی رہ گئی؟ حضرت وائل والی، جس کی اسناد صحیح ہے۔
جس میں مد بہا صوتہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں یہ بلند آواز سے آمین فرمائی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آواز کھینچ کر آمین کہا، یعنی آمین کے الف اور میم کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا۔ اب لفظ صوت کے معنی فقط آواز کے ہیں، خواہ جو ہے چیخ کر ہو خواہ آہستہ۔ پھر جبکہ انہی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً آ چکا کہ حضور علیہ السلام نے آمین آہستہ پڑھی۔ جب انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ سرکار نے آہستہ پڑھی، آہستہ فرمائی، تو یقیناً اس روایت میں بھی صوت سے مراد آہستہ آواز ہوگی، تاکہ دونوں روایتیں مطابق ہو جائیں۔ تیسری یہ کہ جن روایتوں میں جہر کے الفاظ موجود ہیں، اولاً تو اسناد کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں، علاوہ ازیں ان روایات کرنے والوں نے مد بہا صوتہ کا ترجمہ جہر فرما کر روایت بے معنی کر دیا ہے، کیونکہ مد بہا صوتہ کا ترجمہ جہر ہے ہی نہیں، اس کے معنی وہی بتا دیا کہ کھینچ کر پڑھنا، نہ کہ زور سے پڑھنا۔ کھینچ کر پڑھنا الگ چیز ہوئی اور زور سے پڑھنا الگ چیز ہوئی۔ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو قیاس کے ذریعے سے بعض حدیثوں کو ترجیح دی جاتی ہے، تو آہستہ آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے مطابق ہیں، اور بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے خلاف، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لہذا آمین آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ آہستہ آمین والی حدیثوں کی قرآن پاک تائید فرما رہا ہے، جو آہستہ والی ہیں ان کی قرآن بھی تائید کر رہا ہے، لہذا وہی زیادہ قابل عمل ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے والی روایتیں منسوخ ہیں اور آہستہ والی ناسخ، یعنی یقیناً چلو سرکار نے بلند آواز سے کہی ہے لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت وائل نے ہی یہ کہا ہے کہ سرکار نے بلند آواز سے کہا، اور حضرت وائل نے ہی یہ کہا ہے کہ سرکار نے آہستہ آواز سے کہا، تو ماننا پڑے گا جو بلند آواز سے کہا اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، اور جو آہستہ آمین کہنے کا ہے وہ حکم جاری ہے۔ تو یہ سب حدیثوں سے یہی نکل کر آیا کہ آمین ہمیں آہستہ ہی کہنا ہے، لہذا آہستہ آمین کہنا ہی قابل عمل ہے۔